بنی اسرائیل آپ کو حلف ہے میں نے اتنے منٹ بات کی ہے؟ ہاں جی نہیں کی. کرم کا جب اچھا سرب مجھے بتائیں ملک صاحب رسول تین تے چھری تریاں پا چ کے ایک کنا بار فرق پھر ہوندا؟ تو تین تے تریاں چ کنا فرق ہوندا؟ دسو ہن. پیٹڑیاں پیٹ جڑیاں پیٹن آیا میں اپنے تین پیٹن تے تریاں چ کنا ایک نقطے دے پیٹا تو فرق آ. پیٹا اپنی پیٹن مرزا صاحب کہندے 5-50 نقطے دا اور فرق مرزا تے 3 صاحب منٹ تے دے میں ہو نہیں گئے. آن دے گا میں جڑی کہڑا گل جھوٹ ہونی ماریا. اتھے رہ اتھے رہ اچھا اگے نہیں ٹھیک جا. ہے جی بند کریں اب اپنی تقریر. دیکھیں یہ ان لوگوں کا کام ہے جماعت احمدیہ کے مربیوں کا کہ اتنی لمبی ادھر ادھر کی تقریریں کریں کہ اصل ٹاپک کدھر کا کدھر چلا جائے بندے کو بھول ہی جائے سامنے والے کو بات کیا کی تھی. مجھے نہیں بھولتی ملک صاحب, میں تانوں کنوں پکڑ کے اتھے ہی لے آنا. ملک اپنے بنی اسرائیل صاحب سوال میرا یہ تھا, ملک صاحب نے کہا کہ جو مرزا صاحب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ہٹ کے اپنی کوئی بات کی ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں. آپ نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ ہاں انہوں نے یہ بات کی ہے, سب نے سنی. اب میرا سوال یہ تھا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے خدا نے نبی اور رسول کہہ کر پکارا. یہ کہتے ہیں جی نام کوئی نہیں ہے. تو مرزا صاحب نو دسنا سی نا جا کے. یہ دعویٰ مرزا صاحب نے کیا, ملک صاحب میں نہیں کیتا. اے گل مرزا صاحب نو دسنی سی جا کے کہ اللہ تعالیٰ نے تے سارے نبیاں دے نام نہیں دتے نہیں دسے. تسی کنج دعویٰ کر رہے ہو کہ جی منو اللہ تعالیٰ نے نبی رسول کہہ کے پکاریا. سوال اب یہ ہے کہ کیا یہ کلام جو مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے خدا نے نبی اور رسول کہہ کے پکارا ہے یہ قرآن میں ہے یا قرآن کے علاوہ ہے؟ اگر قرآن میں ہے تو دکھا دیں, اگر قرآن کے علاوہ ہے تو آپ کہتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ مرزا صاحب کو دھکے شاہی سے نبی مان رہے ہیں اور انہوں نے بھی دھکے شاہی سے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا جو قرآن میں ہے ہی نہیں, کیونکہ قرآن کے علاوہ تو آپ مان چکے ہیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے. تو آپ مرزا صاحب کو ان کے جھوٹے دعوے کے کلیم کو مان رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے. تو آپ دکھا دیں یا قرآن سے یا بتا دیں مجھے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے یا مرزا صاحب نے اب الگ سے جو ہے مرزا صاحب سے خدا نے بات کی ہے کوئی. ہاں جی جزاک اللہ جزاک اللہ. شکریہ بات جی. یہ ہے کہ اتنا فہم سی تیرے کو ختم ہو گیا ہے سارا قرآن دا حافظ آیتاں سب ختم. مرزا صاحب کو قرآن میں نے آپ کو قرآن سے ثابت کر دیا کہ نبی رسول آ سکتے ہیں, تو مرزا صاحب کا دعویٰ ہی نبی رسول کا ہے. ابھی آپ کہتے ہیں ان کا نام دکھاؤ, تو پہلی کسی کتاب میں کسی نبی رسول کا آنے والے کا نام دکھاؤ, پھر ہم یہ بھی حجت کریں. یہ حجت ہے ہی نہیں ہے. یعنی ایک ایسی سوال اٹھاؤ جو کسی پہلے نبی پر نہ اٹھاؤ, صرف مرزا صاحب کے لیے مخصوص کر دو. یہ عقل کی بات ہے اور ایمان کی بات ہے. ہوں انج ہی رہ گیا تیرے کو, ہور تیرے کو ہوں شے کوئی نہیں رہی. مرزا صاحب کا نام قرآن میں دکھاؤ. او خدا کے بندے, نبی رسول آنے کا قرآن سے میں نے ثابت کر دیا. قرآن میں اللہ کا حکم ہے نبی رسول آئیں گے, جب آئیں گے تو ایمان لے کر آنا. تو یہ ثبوت ہو گیا. مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ قرآن سے ثابت ہو گیا. ابھی آپ کہو کہ ان کا نام دکھاؤ, یہ تو مجھے نہیں پتا. میں ساری کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں. میں آپ کی طرح قرآن کا نہیں کہتا, رٹا نہیں لگاتا ہوں. رٹا مجھے یاد ہے میں نے حفظ کیتا ہے. میں تو قرآن کو اپنے ماشاءاللہ ہدایت کے لیے پڑھتا ہوں. یہ ہدایت کی کتاب ہے. مجھے پوری کسی کتاب میں کسی آنے والے نبی کا نام دکھا دو کہ آنے والے نبی کا نام ہے, ہاں تم دکھاؤ, میں ضرور دکھاؤں گا. نہ دکھا سکوں پھر بالکل ٹھیک, آپ اعتراض اٹھا سکتے ہو. آپ نام نہیں دکھا سکے بھائی, پہلے سارے نبیوں کا نام تو اللہ کی جو آنے والے نبی تھے پہلی کتابوں میں نام موجود ہے. وہ خدا کے بندے کوئی عقل کو ہاتھ مار یار. ہوں اے تیرے کو رہ گیا علم, اے تیرے کو فہم رہ گیا. گل میرے نال کرن آئے ہیں, میں کہہ رہے ہیں تو کہ تین قرآن نہیں پڑھنا, تو تے حافظ قرآن ہے. اے تیرے کو جڑے قرآن حفظ کیتا ہے اے علم ہے تیرے کو, جڑی حجت ہے ہی نہیں, جو سوال بنتے ہی نہیں ہے کہ نام دکھاؤ. اے میں کہہ رہے انہوں نے نام قرآن جو دکھاؤ. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلی کتابوں میں دکھاؤ, عیسیٰ علیہ السلام کو پہلی کتابوں میں دکھاؤ, موسیٰ علیہ السلام کے سب نبیوں کو دکھاؤ. جو نہیں دکھائے گا, اگر مرزا صاحب کے لیے حجت قائم کرو گے تو سارے نبیوں کے لیے حجت بنے گی. جو اگر کسی کا نام نہیں دکھا سکا پھر اس کو نبی نہ ماننا. پھر کوئی عقل دی گل کر, عقل نو ہاتھ مار. ہونا ہے کہ آٹا کو نہیں ہل گئی ہوں اس سے رہ گئے. نام کی کسی جگہ حجت ہے ہی نہیں. مرزا صاحب نے نبی رسول ہونے کا دعویٰ کیا, وہ میں نے قرآن سے دکھا دیا کہ اللہ نے نبی رسولوں کے آنے کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے. نام کی تو بات ہی نہیں ہے کہ نام مرزا صاحب کا نام دکھاؤ. بس ہوں اے تیرے کو علم رہ گیا ہے.
تو میں نے کہہ رہے ہیں تیرے کو علم نہیں ہے، پڑھنا نہیں آتا، اپنی اسرائیل کو پڑھا رہا ہے، میں حافظ قرآن ہاں، میرے کو علم ہے۔ ہن علم پا اپنی چولی چ تے جا اپنے بندیاں کول اتنے بہ کے قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سنا انیاں نوں، انہوں کہو میں کانا آ گیا سوڑے، میں سردار ہاں، میں دو اکھیاں والے کولوں مار کھا کے آیا۔ جزاک اللہ، ہن دیو جواب اس دا۔ جی ملک صاحب بڑی مہربانی۔ وقاص صاحب دیکھ لیں، تیسری بار میں پوچھ رہا ہوں، سوال میرا یہ ہے کہ مرزا صاحب کو جو کلیم ہے مرزا صاحب کا کہ مجھے خدا نے نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، کیا یہ قرآن میں ہے یا قرآن کے علاوہ مرزا صاحب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کیا ہے؟ طلعت ملک صاحب کا بیان موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کے علاوہ مرزا صاحب سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کا کلیم کہ مجھے خدا نے نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، یہ قرآن میں ہے یا قرآن سے ہٹ کے الگ سے اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب سے کلام کیا؟ اس کا جواب چاہیے تھا۔ ابھی میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو طلعت ملک صاحب کہ یہ کلیم آپ نے، یہ بات آپ نے مرزا صاحب کو بتانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام نبیوں کے نام نہیں بتائے، آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی اور رسول کہا ہے؟ ملک صاحب یہ بات آپ نے مرزا صاحب سے کہنی تھی۔ مرزا صاحب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے نام نہیں بتائے، آپ کیسے کلیم کر رہے ہیں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے نبی اور رسول کہا ہے؟ یہ مرزا صاحب سے پوچھنا تھا۔ لیں جی 500 یورو کا چیلنج، ملک صاحب آپ کو 500 یورو نام دوں گا، اللہ کے ایک سچے پیغمبر کی یہ بات ثابت کر دیں کہ اس نے یہ اعلان کیا ہو کہ مجھے خدا تعالیٰ نے نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، اور اس کا ثبوت میں آپ کو نہ دے سکوں، 500 یورو میں آپ کو انعام دوں گا۔ اور اگر نہ آپ دکھا سکے تو پھر پاواں میں تہاڈے کو نہیں لیندا، تو رو پڑنا اتنے آگے۔ دوبارہ چیلنج سن لیں، اللہ کے ایک سچے پیغمبر کا مجھے طلعت ملک صاحب ثبوت دے دیں کہ اس نے کہا ہو، فرمایا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، اور میں اس کو ثابت نہ کر سکا، 500 یورو طلعت ملک صاحب آپ کو انعام دوں گا۔ اور اگر نہ آپ ایسا کوئی دکھا سکے تو پھر تانوں ویسے 500 تانوں دینا چاہیے ویسے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو میں نے سوال پوچھا اس کا جواب دے دیں، بس بات ختم ہو گئی ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جو ادھر آ کے بازو کھڑے کر کے دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم تو قرآن کے شوشے شوشے پر، مرزا صاحب قرآن کے شوشے شوشے پر قرآن سے باہر گئے ہی نہیں، اور جو مرزا صاحب سے الگ کلام کیا اس پہ ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں، پہلا سوال اور دوسرا سوال آ جائیں۔ اوڑے دیاں پھر چیکاں سننا اس سمجھا جائے کہ میں کہانا سارے تلے انے بیٹھے تھے، میں انے نال گل کر رہا، اور تو دو اکھی والے نال گل کر، دیاں چیکاں سننا جی، چیکاں سننا۔ بنی اسرائیل صاحب تھوڑا مائک اوپن کر رہے ہیں، میں نے تھوڑی سی آپ سے بات کروں گا، میں سے سوال پوچھوں گا۔ جو اللہ نے نبی رسول کا قرآن میں بتایا ہے آئیں گے، تو اللہ انہیں نبی رسول خود بتائے گا کہ تم نبی رسول ہو، یا وہ خود اپنے تئیں اعلان کرے گا کہ میں نبی رسول بن گیا؟ دیکھیے اللہ کی تائید کے ساتھ ہی جو بھی اعلان ہوتا ہے۔ تائید میں نے جو سوال کیا اس کا صرف شارٹ اپنے لفظ نہ استعمال کر، اللہ اسے یہ بات بتائے گا کہ تو نبی رسول ہے۔ ہاں بالکل۔ ایک تے انہوں نے کہا چھونی تے پانی ایک بار ڈوبڑ مڈا ٹاپ کرنا ہے، مڈا او پاگلا، تین اتنا نہیں پتا نبی رسول اپنے تے نبی رسول بن ہی نہیں سکتا، سارے نبی رسولوں اللہ نے کیا تو نبی رسول ہے، او تو انے ہوتے بیٹھا دے کانیا، یہ کہہ رہے ایک نبی کا ثابت کرو، لا الہ الا اللہ محمد قرآن کے شوشے شوشے کی قسم، جس کو اللہ نے نبی رسول نہیں کہا میں اس کو نبی رسول مانتا ہی نہیں ہوں، اور جو مسلمان ہے وہ کافر کا بچہ ہے۔ ہر نبی رسول کو اللہ نے کہا ہے نبی رسول، کوئی اپنے تئیں بن ہی نہیں سکتا۔ اے قرآن دا حافظ نے جی انہوں خفن علم نو خفن پاؤ تے خود قبر وچ دفنا دیو جا کے، تھوڑے جے تے یار علم لے کے لے گل کرن آندے ہو، تسی اپنی براٹ بنائی دے تلو واہ واہ سبحان اللہ آیت پڑھ دی ہے، اوئے ہوئے ہوئے، او تسی دو اکھاں والے نال الحمدللہ 6x6 والے نال اللہ دے فضل نال خاکسار نال گل کرن آئے دیو، وہ کوئی ایسا مرد پیدا کرو علمی جڑا میرے نال گل کرے، جڑا ان پڑھ ہے جنہوں قرآن نہیں پڑھنا دا، اس نال کوئی بندہ تے تیار کرو یار۔ یہ اعتراض ہے مرزا صاحب نو اللہ نے کہتے اللہ نے کیا، انہوں نے دعویٰ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے کیا، تو کہہ رہے ایک نبی دا ثابت کرو جنہوں اللہ نے نبی رسول کیا ہے،
اور جاہل جنہوں اللہ نے نبی رسول نہیں کیا میں تے انہوں انسان بھی نہیں مندا وہ اگر انہیں کیا کہ میں اللہ کا نبی رسول ہوں جنہوں اللہ نے نہیں کیا وہ تو انسان ہی نہیں ہو حیوان ہے وہ کافر ہے جھوٹا ہے جنہوں اللہ نے نہیں کیا اور وہ نبی بھی اور رسول بھی ہے اور تو کدے نال گل کرنا ہے او پراواں اتے تلو اس علم خفن وچ پاؤ میں کمپلیٹ کر دیتا نے میں انہوں غسل دے کے اس علم نو خفن پوا دیتا نے اتو تڑیاں بھی بن دیتا نے اور کلمہ شہادت پڑھ کے اس علم چاہ کے کل لے جاؤ یہ بڑا عالم آیا ہے قرآن دا حافظ آیا ہے ایک نبی رسول کو دکھا دو جس کو اللہ نے نبی رسول کہا ہو اور جاہل ایک نبی رسول جنہوں اللہ نے نبی رسول نہیں کیا میں تو انہوں انسان بھی نہیں مندا اگر انہیں دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں نبی رسول ہوں اگر اللہ نے نہیں کیا تھا اے عالم سوڈا او مسلمانوں سرکاریاں ہو اے اپنے عالم نو چک کے لے جاؤ اس علم نو خفن پا دیتا نے میں تنیاں بند دیتے نے کلمہ شہادت اللہ دے والے ہون فرماؤ ہون جی اللہ نے ایک نو دے تو میں 500 یورو دے جاؤں تے جیویں ویڑنے وچ گن اور میراسی پڑے تے آ جاؤ اے ملک صاحب ہن تسی شکنجے دے وچ پھسے ہو ہن میں ہاں ہن مائک بند کرو میں تانوں دسنا ہن مائک بند کرو شاباش لے جی ملک صاحب کا بیان آپ نے سنا اللہ بتائے گا نا اس کو خود سے تو نہیں کہہ سکتا نبی رسول اپنے تئیں نبی بن ہی نہیں سکتا جس کو اللہ نے نبی رسول نہیں کہا میں اس کو مانتا ہی نہیں جس کو اللہ نے نبی رسول نہیں کہا وہ حیوان ہے جس کو اللہ نے نبی رسول نہیں کہا وہ کافر ہے وہ جھوٹا ہے میں اس کو انسان ہی نہیں مانتا لیں جی چیلنج طلعت ملک صاحب ثابت کر دیں مرزا صاحب کو اللہ نے نبی اور رسول کہا ہے آپ سب نے سنا مرزا صاحب کو اللہ نے نبی اور رسول کہا ہو طلعت ملک صاحب ثابت کر دیں ورنہ جو آپ نے سنا ان کی زبانی کیا سنا جس کو اللہ نے نبی اور رسول نہیں کہا میں اس کو مانتا نہیں جس کو اللہ نے نہیں کہا نبی اور رسول وہ حیوان ہے جس کو اللہ نے نبی اور رسول نہیں کہا وہ کافر ہے جس کو اللہ نے نبی اور رسول نہیں کہا وہ جھوٹا ہے میں اس کو انسان ہی نہیں مانتا اے سارے لقب مرزا صاحب واسطے نے آئیں جی طلعت ملک صاحب ثابت کریں مرزا صاحب کو اللہ نے نبی اور رسول کہا ہے ورنہ سب لوگوں نے سن لیا کہ آپ نے کہا جس کو اللہ نے نہیں کہا وہ انسان نہیں جھوٹا کافر کذاب حیوان ہے آ جائیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سب سے پہلے تو 500 یورو آپ نے مجھے دینے ہیں اسرائیل صاحب پٹو مائک گاں صاحب پٹو مائک بنی اسرائیل صاحب بنی اسرائیل بھائی جی جی محترم جی ان کا دعویٰ کیا تھا کہ آپ نے ایک نبی رسول کا ثابت کر دیا اسے اللہ نے نبی رسول کہا ہے تو میں 500 یورو دوں گا یہی ان کا تھا ان کا نہیں۔ دعویٰ ایک منٹ آپ خاموش ہیں جی جی بولیں کہ اللہ کا جو سچا نبی رسول جس کو اللہ نے یہ نام انہوں نے لیا ہے نہیں اچھا ہاں انہوں نے لیا کہا ایک بھی اچھا لیا میں کوئی نے بات نہیں ہوتا کہا نبی اللہ رسول کا ہوتا سچا۔ دوبارہ سن لیں کس کو سمجھ نہیں اللہ کا ایک سچا نبی رسول ثابت کر دیں جس نے کہا ہو میں نبی ہوں اور میں اس کو نبی ثابت نہ کر سکوں یہ چیلنج ہے پیٹ نہیں نہ چپ کر میری واری پٹلا تو سامنے ہے میری واری میری ہے اور اس کو علم تو نہیں ہے اس کو اخلاق تو سکھا کے لایا کرو کہ کسی کے بارے میں نہیں بولتے جی بنی صاحب جی یہ بالکل انہوں نے درست فرمایا جو آپ اپنا دعویٰ پیش کیا ہے کہ اللہ کا ایک سچا نبی رسول جس کو اللہ نے نبی رسول کہہ کے پکارا ہو اور میں اس کو سچا نہ ثابت کر سکوں تو میں آپ کو 500 یورو دوں گا انعام کے طور پہ اچھا انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس کو میں سچا ہم تو اسے سچا مانتے ہیں نہیں بنی اسرائیل صاحب آپ نے بھی آپ ریکارڈنگ دوبارہ نکالیں مجھے اپنا ایک ایک لفظ یاد ہے نہیں کیے تھے انہوں نے نہیں ملک صاحب غلط اینا نے بھی لگتا ہے بھی جی سکتے جی سی آپ فرمائے چیلنج میرا یہ تھا کہ ایک اللہ کا سچا نبی اور رسول ایسا مجھے بتا دیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ مجھے خدا نے نبی اور رسول کہا ہے اور میں ثابت نہ کر سکوں ان کی یہ بات یہ چیلنج ہے وہ تو بھائی وہ اس سے کہو جو ان کا انکار کرنے والا پٹھے دیکھو اسی کسی نبی رسول کا انکار کر رہے ہو کہ میں نے چیلنج کر رہے ہو 500 یورو تو حالت دیکھو اسی حشر دیکھو آپ نے جو کہا ہے آپ نے جو کہا تھا میں نے جب آپ سے پوچھا کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ
आपने कहा था कि मलक साहब, मैंने जब आपसे पूछा कि मिर्जा साहब ने कहा है कि मुझे खुदा ने रसूल कहकर पुकारा है, मैंने कहा साबित करो, आपने कहा जी बाकियों का साबित कर दे। मैंने कहा जिस नबी ने ये दावा किया है बता दे मुझे, मैं साबित कर देता हूँ। फारक हो, इखलाक से सीख लो ना, इखलाक सीख लो, मेरी बारी है, इखलाक सीख लो। इल्म तो फारक हो गए हो, लेकिन इखलाक तो एक सी चीज़ है, वो तो आम जी चीज़ है यार। मैं थोड़ी बारी कभी कोई अल्फाज इस्तेमाल किया है, मेरी बारी। अभी इसराइल साहब इनका सवाल के एक मतलब दोहरा रहे, फिर हट जाते हैं ना, मेरे सवाल नहीं है, मेरे ने इनका क्या सवाल है जी बनी बता इसराइल दिया साहब उन्होंने तलत भाई जी? कि अल्लाह का एक सच्चा नबी नहीं, रसूल। होड़ आखिरी सवाल क्या है इनका? आखिरी मैंने नहीं सुना, दोहरा दें। दोहराए दे जी, सबको पता ये चले। सवाल ये है, आपने कहा था जिसको अल्लाह ने नबी रसूल नहीं कहा, मैं उसको झूठा काफिर वाहन कहता हूँ। मैंने कहा था मिर्जा साहब को साबित कर दें अल्लाह ने नबी रसूल कहा है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा मुझे ये बताए कि जितने नबी रसूल आए हैं कुरान में, तो अभी ये नाम आ गया, कुरान से पहले तो उनके नाम नहीं है, 5-4 के होंगे, 6 के होंगे, 8 के होंगे, जिनको अल्लाह ने नबी रसूल कहा है। उनकी सच्चाई की दलील क्या है कि उन्हें अल्लाह ने कहा है? जो कुछ उन्होंने खुद बताया कि मुझे अल्लाह ने नबी रसूल कह कर बुलाया है, मुझे बनाया है, यही उसकी हकीकत होती है, यही इसराइल साहब सच्चाई होती है उसके पास। जी उसका दावा ही जो है वही उसकी सच्चाई है, सच्चाई है, यानी वो कलाम अल्लाह ने किया है। तो मिर्ज़ा साहब की किताबों में नहीं लिखा हुआ अल्लाह ने मुझे सदाबार नबी और रसूल कहकर पुकारा है, तो और मैं क्या दिखाऊं आपको यार? आपका आपका इतराज़ ये है कि वो नबी रसूल नहीं है। हमारा ये दावा है, उनका दावा है, जो हमारा ईमान है कि उन्हें अल्लाह ताला ने नबी रसूल बनाया है। तो अगर उन्हें अल्लाह ने नबी रसूल नहीं बनाया तो आप हमारे पर फतवे क्यों लगाते हैं? किसी नबी आ नहीं सकता तो काफर है, उनका है दावा। तो जो दावा होता है वही दर हकीकत अल्लाह का कलाम होता है कि अल्लाह ने मुझे नबी रसूल कहकर बुलाया, वही मिर्ज़ा साहब ने फरमाया। उसके अलावा आप क्या समझते हैं? कुरान मुकम्मल है, अगर कोई नबी रसूल आना हो तो अल्लाह का जो उससे कहेगा नबी रसूल, कैसे आप साबित करेंगे? या पहले नबियों ने कैसे साबित किया कि अल्लाह ने हमें नबी रसूल बनाया? कुरान में तो उनके नाम आ गए, हमने पा लिया। कुरान से जो आगे किताबें उनमें भी कईयों के नाम है, जिनके नाम नहीं है तो उन्होंने कैसे अपना ये उन लोगों को बताया कि हमें ये देखो अल्लाह ताला की रिकॉर्डिंग सुनाई, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाई, या कोई और मामला है, कोई अल्लाह ताला ने मोहर लगाई है? वो जो कलाम कहता है कि मुझे अल्लाह ने नबी रसूल बनाया है, वही उसकी हुज्जत है, वही अल्लाह का कलाम होता है, वही अल्लाह का पैगाम होता है कि ये नबी रसूल है। उसकी ज़बान जो होती है, वो कह रहा होता है, वो अल्लाह की ज़बान होता है। अल्लाह उससे कहता है तो वो आगे से कहता है। तो और मैं कहाँ से दिखाऊं आपको? रिकॉर्डिंग सुनाऊं, ऑडियो या वीडियो? फिर मानोगे? कोई रिकॉर्डिंग सुनाओ अल्लाह की, कहाँ अल्लाह ने कहा? वीडियो दिखाओ अल्लाह ने कहाँ बनाया? जो उन्होंने कलाम किया है उसके अंदर ही उनका दावा है, दलील है कि मुझे अल्लाह ताला ने नबी और रसूल कहकर सादा बार बुलाया है, मेरा नाम रखा है नबी रसूल। तो यही अल्लाह का कलाम है। उसके अलावा तो कोई भी नबी रसूल जिनके नाम नहीं है वो बता ही नहीं सकते। आपका दावा है 1,24,000 कमो बेश नबी आए हैं, कहाँ अल्लाह ने पुकारा है उन्हें? वो बताओ, वो दिखाओ जगह, फिर आकर इज्जत साहब पर सवाल करना। जहाँ पर वो नबी रसूल आए होंगे आपके अकीदे के मुताबिक 1 लाख और पता नहीं कितने हज़ार, तो उनका तो किताब में नहीं है जिक्र कि अल्लाह ने उन्हें कहकर पुकारा है, सिर्फ उनकी ज़बान पर एतबार किया गया। तो वही ज़बान में मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने फरमाया। ये सवाल है यार, इतने औखे सवाल है कि मैं तो अपनी दलील, आपकी दलील के बाद जाते ही नहीं हूँ, आपके अकीदे के बाद जाते ही नहीं हूँ। मैं तो हर दलील आपके अकीदे से देता हूँ। एक मतबर अपने अकीदे से रद्द करके, अकीदे से नहीं, कुरान से और अकली दलील से रद्द करके दिखाओ। हर मर्तबा मेरे सवाल का जवाब अपना अकीदा बता, हमारा अकीदा ये नहीं है, हमारा अकीदा ये नहीं। वो अकीदे को दलील से बनाओ और दलील से रद्द करो मेरी बात को। अकीदों से करते हो रद्द। जज़ाकल्लाह। लें जी, मलक साहब को ले जाएं जी, इनका जो है क्रियाक्रम हो गया है। आप सब लोगों ने सुना, तलत मलक साहब का ऐलान था कि जिसको अल्लाह ने नबी और रसूल नहीं कहा मैं इसको नहीं मानता, वो हैवान है, वो काफर है, वो झूठा है, मैं उसको इंसान ही नहीं मानता। जब मैंने इनसे सबूत मांगा तो कहते हैं मिर्ज़ा साहब की किताबें।
اور پہلے ملک صاحب کیا اعلان کر کے گئے تھے؟ پہلے ملک صاحب نے اعلان کیا تھا کہ قرآن سے ہٹ کے مرزا صاحب سے جو کلام اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں۔ اب ہمیں پوچھتے ہیں 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر، وہ مسلمانوں نے کہا ہے کہ قرآن سے ہٹ کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں؟ ہم تو 1,00,000 کم و بیش 24,000 تب مانتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں، ہم تب مانتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ قرآن کے علاوہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، یا ان کی بات ہمارے ایمان کا حصہ نہیں۔ ہمارا ایمان قرآن اور رسول دونوں ہیں۔ آپ نے اعلان کیا کہ قرآن کے علاوہ جو مرزا صاحب سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، اور جب ثبوت مانگا تو کہتے جی مرزا صاحب کی کتابیں۔ ملک صاحب اپنی بات سے پھر گئے آپ، اب یہاں پہ اعلان کر دیں کہ جو مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے خدا نے نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، یہ قرآن میں نہیں، یہ قرآن سے ہٹ کے مرزا صاحب سے خدا نے کلام کیا ہے، یہ کہیں، اور اس کے بعد لوگ خود فیصلہ کر لیں گے۔ آپ کا بیان موجود ہے کہ جو قرآن سے ہٹ کے کلام ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، تو مرزا صاحب کو نبی کیوں مانتے ہیں آپ؟ آ رہے ہو جی۔ بنی اسرائیل صاحب، یہ نبی اور رسول قرآن بنی اسرائیل صاحب والا کون جا رہا ہے؟ یار بھائی جان، آپ میری باری، میں آپ کی باری، اخلاق تو سیکھ لو یار، آپ کے پاس علم تو ہے نہیں، اخلاق تو یار ایسی چیز ہے، میری ہر باری بولتے ہو، ایک مرتبہ میں آپ کی باری میں ایک بار بھی میں نے کوئی لفظ استعمال کیا، شرم کر جو یار۔ بنی اسرائیل صاحب، نبی اور رسول کا عقیدہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ نبی رسول آئیں گے، یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ دہرائیے گا ملک صاحب دوبارہ۔ قرآن میں جو مرزا صاحب نے فرمایا نبی رسول کا ذکر ہے قرآن میں، بھائی آئیں گے، ہاں موجود ہے، تو یہ قرآن سے باہر ہے یا قرآن کے اندر ہے؟ قرآن کے اندر ہے۔ یا رسول صاحب چھونی تے پانی پاؤ تے اپنا علم میں اگے سو دسے، خفن پا دیتا ہے میں، تھڑیاں بن دیتیاں، اور کلمہ شہادت پڑھو تو شرم کر لو، بندہ کدی نہیں جواب بھی آندے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو سنے ایویں یاریاں باریاں مار کے لوگ آگے دس رہے ہو کہ میں حافظ قرآن تے ان پڑھ بندے نے میں لمحہ پا لیا، ہائے تو سنے لازمی لوگوں نو صحیح جتانا ہے، ہو جانا ہے، بٹ ٹھیک ہے یار، نہیں آئے جواب، ختم ہو گئی گل۔ یہ قرآن دے اندر ہے، جڑا تسی کہہ رہے ہو قرآن تو باہر ہو، یہی تو میں نے بتایا ہے، جو قرآن میں ہے وہی ہمارا ایمان ہے۔ تو جو شخص آنا ہے اس کا پہلے قرآن میں ذکر ہوتا کہ مرزا صاحب آئیں گے، وہ نبی رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے، انہوں نے مان لینا۔ کوئی تھوڑی جی شرم کر لو، تھوڑا جا عقل فہم لے لو یار، قرآن دیا حافظاں ہو، قرآن دیا عالمہ اور کاریاں ہو، 14ویں صدی دیا ہو، کچھ قرآن چو علم بھی لے لو، یا پیدل ہی رہنا نے پڑھن دے شو کہ خوبصورت الحمدللہ، اس سے ہی زور رکھنا نے۔ یہ ہدایت دی کتاب ہے، اس تو ہدایت بھی لے لو، ہدایت تھوڑی جی اپنی عقل نال استعمال کرو، عقیدے نو تھوڑی دیر بعد چھوڑ کے متقی بن کے قرآن وچ جاؤ، سکھ لو۔ اے نبی رسول قرآن دے اندر ہوئے، قرآن دے باہر نہیں ہے۔ ہن تسی کہو مرزا صاحب دا پہلے نام ہوندا، شرم کرو، ایک نبی رسول دا نام دکھاؤ، اگے 6 دفعہ چیلنج کیتا ہے، دکھاؤ اگو پہلو کسے آسمانی کتاب وچ دکھاؤ، میں پھر مرزا صاحب دا دعویٰ میرے کو پوچھو۔ نبی رسول دا قرآن دے وچوں عقیدہ ہے، تاں ہی اسی مننے ہاں۔ قرآن وچ نہ ہوندے ایک مرزا صاحب نہیں، کدی 1000 مرزا صاحب آ جاندے، اسی انکار کر دیندے، یہ تے قرآن دے وچوں ہے۔ کوئی تھوڑی جی یار، آخر ان چیزاں تے آ گئے، یہ تلے لوگ عقل والے بیٹھے دے، تیری بے وقوفانہ گلاں پہ سن دے۔ صرف ملک کیسر صاحب دے 4-6 بندے 10-20 جڑے بیٹھے دے نعرے، ہم جیت گئے، جیت گئے، ختم رسول، ختم نبوت زندہ باد، نعرے مارو جا کے انے آگے جا کے ایک اکھ والے پائی جڑے انے ہیں انہاں تسی سردار ہو، 2 اکھاں والے ہیں۔ میں تیرا یار، میں ہن توبہ اللہ معافی، میں نہیں، اللہ دے علم نے اور اللہ دی سچائی نے تیرا کی حال کیتا ہے ہر پاسوں، تیرے کول بس رولا پان پٹنیاں تو علاوہ کچھ نہیں۔ قرآن وچ کہا ہے مرزا صاحب کا عقیدہ نہیں ہے، تو کیا اسی تے اللہ دی کتاب تو علاوہ مندے ہی نہیں ہے،
مرزا صاحب نے جو کہا ہے، مرزا صاحب نے جو فرمایا ہے وہ قرآن میں موجود ہے، ہم نے اس لیے مانا ہے، وہ قرآن کے اندر ہے۔ ایک دفعہ نہیں اس پاسے گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نبی رسول اللہ نے نہیں کیا، جڑی آیت پیش کیتی ہے اس وچ نشان بھی نہیں۔ اور اے ماشاءاللہ اسی ادو دی وہ ایک گل دی بحث آیت دی کتھوں دی کتھے لے آیا کہ اس آیت میں جی کہ اللہ تعالیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے اور کافر ہے، علم ہے۔ اس آیت میں اس پاسے اللہ نے اشارہ بھی نہیں کیتا، لیکن ایک چھک چھک کے گسوٹیاں رگڑ آئے، نہیں میں ادھر چھکنا ہے، نہیں میں اس آیت نو ادھر چھکنا ہے، نہیں میں اتنے چھک، میں حافظ قرآن ہاں، میں قرآن پڑھنا آتا ہے، میں انہوں ادھر چھک کے لے کے جا۔ شرم کر یار، کوئی خدا دا نہ آئی میرے نال بحث کر، میں جھوٹا کہندا رہے قرآن تے بہتان نہ بنو یار مسلمانوں، کی ہو گیا نے ہن تسی اتنے گر گئے ہو کہ اپنے عقیدے نو سچا کرن واسطے قرآن تے بہتان بنو گے اور بندے ہو پہ، شرم کر جاؤ۔ جزاک اللہ جی۔ ملک صاحب قرآن کا جو تمسکر آپ کر رہے ہیں نا وہ سب لوگوں نے سن لیا ہے، وہی گلا ریپیٹ پہ کرنے ہیں۔ اب ریپیٹ نہیں نا، اب آپ سے جواب ہم نے لینا نا، بھاگنے نہیں نا دینا آپ کو۔ میں بیٹھا تو ساری رات بیٹھ، ہاں اتنے بیٹھا نہیں نا، اتنے بیٹھو میں آپ نے ساری رات وقاص صاحب آپ بند کریں مائک، آپ بند کریں جی، سوال دی اجازت وہ ہے، بند کرو مائک ملک صاحب، بند کرن گے تو سوال کروں گا نا۔ چپ چپ چپ، ہاں بند کرو، شاباش، ویری گڈ۔ ملک صاحب آپ کے سامنے، سوری بنی اسرائیل صاحب، آپ کے سامنے ملک صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جس کو اللہ نے نبی اور رسول نہیں کہا میں اس کو نہیں مانتا۔ میرا مطالبہ تھا کہ مرزا صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ مجھے خدا نے نبی اور رسول کہا، یہ قرآن میں ہے یا قرآن سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ نے بقول مرزا صاحب سے کلام کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے سوال میرا یہ تھا، کیا مجھے اس کا جواب دیا انہوں نے پیشن گوئی کا ریفرنس دیا نا جو قرآن میں آیت آتی ہے۔ ہاں، تو کیا قرآن میں یہ ہے کہ مرزا صاحب اللہ کے نبی اور رسول ہے؟ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اللہ نے مجھے پکارا ہے۔ مرزا صاحب نے کہا اللہ نے مجھے پکارا، قرآن میں یہ ہے؟ تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میں رسول بھیجوں گا۔ ہاں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو پکارا ہے نبی اور رسول کہہ کے؟ بائی نیم کہہ رہے ہیں، نام کے ساتھ؟ ہاں بالکل، بائی نیم نہیں کہا۔ تو جو مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے خدا نے نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، یہ مرزا صاحب کا قرآنی کلام ہے یا قرآن سے اس کے ہٹ کے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا مرزا صاحب سے؟ دیکھیں اس کی دلیل ملک صاحب نے دی ہے نا، قرآن کی آیت۔ ٹھیک ہے، وہ ملک صاحب کے مطابق جو بھی دے رہے ہیں، میرا جو سوال ہے مرزا صاحب نے جو ہے وہ بات بتائی ہے کہ اللہ نے مجھے نبی۔ ٹھیک ہے، اب ان کا مطالبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کے نام دکھائیں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے ان سے کہا کہ جس طرح مرزا صاحب نے یہ کلیم کیا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، میں ان سے ثبوت مانگ رہا ہوں کہ جی قرآن سے دکھا دیں کہاں مرزا صاحب کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے۔ جواب دیتے ہیں جی 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کا دکھائیں۔ میرا ان کو چیلنج یہ ہے کہ جس طرح مرزا صاحب نے یہ کلیم کیا ہے، کسی ایک سچے پیغمبر کا یہ کلیم تو دکھائیں کہ جی فلاں پیغمبر نے یہ کلیم کیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کہا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن سے میں ثابت نہ کر سکوں، اللہ تعالیٰ نے نہ کہا، کوئی ایک نبی دکھائیں۔ جب کوئی ایسا موجود ہی نہیں ہے جس نے یہ کلیم کیا ہو اور اس کا ثبوت نہ ہو ہمارے پاس، تو ہم تو حق بجانب ہے ان سے مانگنے والے کہ بھئی مرزا صاحب کا دکھائیں۔ بات میری صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ تو ملک صاحب بتائیں گے، آپ نے نہیں بتانا، آپ کو ملک صاحب نے بلا کے لے کے آئے۔ نہیں یہ ملک صاحب بتائیں گے نا کہ جو آپ نے بات۔ اچھا جی، ملک صاحب بتائیں، کیا کوئی ایسا پیغمبر ہے جس نے یہ کلیم کیا ہو کہ مجھے خدا تعالیٰ نے نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے اور وہ اس کا ذکر نہ ہو، ثابت نہ ہو قرآن سے بائی نیم؟ اچھا ملک صاحب ایک منٹ، ضیاء بھائی نیچے سارے مسلمانوں کو میوٹ کیا ہے، ان کو ذرا ان بلاک کر دیں پلیز۔ گالا کٹ دے پہ ہونے تائم نیچے میسیج نہیں کر نہیں جی، راجہ جمیل صاحب ملک صاحب کو کر دیں، جو گالیاں دے گا اس کو کر دیں، بے شک جو بھی ہو، لیکن ملک صاحب راجہ صاحب کو تو کیوں کر سکتے ہیں؟ ماڈریٹر ایک بھی نہیں ہے۔ نہیں تو صاحب پہ کر دینا، اور راجہ صاحب نے تو انمیوٹ کرو تو ملک صاحب نے انمیوٹ کر دو۔ باقی میں جی عرض کریا کمنٹس کس طرح کی میوٹ کر سکتا ہے؟ میرے علاوہ کوئی ماڈریٹر ہے ہی نہیں۔ وہ پہلے ہی شاید پہلے ہی کر دیا ہے آپ نے جب انمیوٹ لوگوں کو کر دیتے۔ ہاں وہ تھوڑا جا دو پارٹیاں شعلہ بیانی نہ دلان دیو دی عوام بور ہو رہی ہے۔ اچھا سنے ڈاکٹر صاحب تسی بھی ملک صاحب سن لیا جی،
بنی اسرائیل ملک صاحب کیا اللہ کا کوئی ایک سچا پیغمبر ایسا ہے جس نے یہ کلیم کیا ہو کہ مجھے خدا نے نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے اور اس کا ثبوت موجود نہ ہو قرآن سے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ قرآن میں ثبوت ہونا ضروری ہے پھر وہ نبی رسول ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتا رہے ہو جب جی محمد بالکل اور قرآن ہمارا حدیث سے طریقہ نہیں ہم مانیا ایک اپنی لاکھ باری یار اخلاق سن تو لیں، سیکھ لو، آپ سوال پوچھا تو اخلاق جواب تو سن لیں۔ سیکھ لو، میں نے سن لیا ہے اپنی باری اخلاق سیکھ لو، ہر باری بتانا پڑتا ہے کہ علم تے سوڑ گول نہیں ہے، اخلاق تے سیکھ آیا کرو۔ میں آپ کی پوری سنتا ہوں ہر باری، میری باری میں پھر یوں بات یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا تو کون سا قرآن تھا اس وقت جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کے نبی رسول ہونے کا کیا تھا دعویٰ کہ میں نبی رسول ہوں، یہ دیکھو یہ قرآن میں میرا نام ہے۔ بنی اسرائیل صاحب آپ کے علم میں ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اس وقت موجود تھا؟ نہیں، قرآن کی صرف 4-5 آیات ہی نازل ہوئی تھی۔ اچھا، اس میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے؟ نہیں، تو پھر وہ جنہوں نے ایمان لے آئے سن انہوں نے تو اپنے دین کا ستیہ ناش کر لیا۔ حضرت کیا نام ابو بکر بھی تھے ان میں، حضرت علی بھی تھے، اور بھی بہت سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ساتھی۔ لیکن اس میں مین جو احادیث میں آتا ہے وہ تو 2 ہی آتے ہیں، ایک ورقہ دو بھی یا 4 ہے یا 10 ہے۔ کیا اس وقت انہوں نے یہ کہا بات کہ تم قرآن میں ہمیں دکھاؤ اپنا نام، تمہیں اللہ نے نبی رسول کہہ کر پکارا ہے، یا ان کی زبان پر بھروسہ کر کے ان کو نبی رسول مان لیا گیا؟ بالکل حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی صداقت کو مانتے ہوئے ہن ہویا بھی تاویں جج جڑا اس نے پریشر ہے یہ ہو سکنا ہے نا، تسی پریشر ریلیز کر لو انہوں کا۔ نہیں، مجھے کس بات کا پریشر؟ میں بچیاں والی باتیں، بات یہ ہے کہ آپ جو حجت قائم کر رہے ہیں نا کہ نام قرآن میں دکھاؤ اللہ نے کہہ کر پکارا ہے، پھر یہ ایک نبی کے لیے اسپیشل حجت نہیں ہوگی، یہ سارے نبیوں کے لیے ہوگی۔ اسرائیل صاحب یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بنی اسرائیل صاحب اصول اگر ایک نبی کے لیے بنے گا تو سارے نبیوں کے لیے وہی اصول ہوگا۔ یہ ان کو کیوں نہیں بتاتے؟ یہ علم کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ یہ عقل کے اندھے ہیں، اندھوں میں بیٹھ کر ایک آنکھ والا سردار بن گیا ہے کہ میں سردار ہوں، میں قرآن پڑھنا آتا ہے، میں حافظ قرآن ہوں، میں قرآن کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھتا ہوں، کہ خود قاری ہوں۔ وہ خدا کے بندے قاری اور حافظ بننے کے بجائے اس سے ہدایت لو، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ حافظ ہو اچھی بات ہے، لیکن حافظ ہونے سے ہر فرقے میں حافظ قرآن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 72 فرقے جہنمی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھ کے نہیں، حفظ کرنے کے لیے رٹا لگا لو، اس میں نہ رٹا لگاؤ، خدا کا واسطہ ہے، رٹا لگانے والے جہنمی ہیں۔ اس سے ہدایت لو کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے، اس میں کیا اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، کیا منع کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ ایسے پٹھے سوال جن کا نہ سر ہے نہ پیر، ابھی تک کوئی ایک سوال آپ نے، مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے حضرت علی کی طرح کہ ساری زندگی میں مجھے یہ افسوس رہا کہ کوئی کسی نے مجھ سے وہ علم نہیں لیا جو میں کسی کو دے سکتا، میرے پاس جو علم تھا۔ میں نے ابھی تک بڑی کوشش کی ہے کہ کوئی مرد کا بچہ ایسے سوال لے کر آئے کہ میں بھی ان کے آگے کان پکڑوں، یار اس کا جواب میں نے نہیں آتا۔ یہ سوال ہے آپ کے، یہ میرا چھوٹا منڈا بچہ ہے، میں اس کو بلا لیتا ہوں، یہ جواب آپ کو وہ دے گا۔ پٹھے سوال ایسے سارے سوال غلط، جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، کوئی علمی عقلی بات ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ ان کا نام دکھا دو قرآن میں، اور جب میں نے کہا کہ 100 نبیوں کے قرآن کے یا پہلی کتابوں میں نام دکھاؤ، پھر کہہ دیتے ایک لیکچر میں نہ دکھا، تو صحیح کہا ہے نا، جو آپ حجت بناؤ گے وہ سارے نبیوں کے لیے جائے گی۔ یہی تو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ نے جن کا انکار کیا ہے ان کے لیے قانون علیحدہ بنا دیے، جن کو مان لیا ہے ان کے لیے قانون علیحدہ بنا دی۔ ہم کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ کوئی عقل کی بات کر لو، مرزا صاحب کا نام قرآن میں دکھاؤ، خدا کا خوف کرو یار۔ اب آپ کے پاس صرف شور بچانے کے بجائے پٹی گئی تھی، ماری گئی تو علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں بچا۔ جن کے پاس خدا کا خوف ہے، علم ہے اور عقل ہے، انہیں آپ کی اصلیت پتہ چل گیا کہ سوڈی اور معیار کی آ گیا کہ مرزا صاحب کا نام قرآن میں دکھاؤ۔ پہلے آپ کہہ رہے تھے میں نے کہا ہے کہ قرآن کے علاوہ ہمارا، بالکل میں نے کہا ہے، تو نبی اور رسول میں نے قرآن سے ثابت کیا،
پھر کہہ رہے ہن مرزا صاحب دا نام تکا دیو، کل کہو گے انہاں دا فوٹو بھی تکاؤ قرآن وچ۔ شرم کرو یار، کوئی علم اور عقل کی بات کرو۔ اب آپ کے پاس جو علم تھا آپ اوپن ہو گئے ہیں سب کے سامنے، ماشاءاللہ آپ جی نے ملک صاحب قرآن بات آپ کی ہوگی پوری۔ قاری قرآن، ماشاءاللہ آپ کی عادت ملک ہے صاحب تقریر کہ بند بیچ بھی میں کر نہ لیا کرو۔ بولیں، تو آپ کے علم کا تو لوگوں کو پتہ چل گیا، اخلاق کا کیسے پتہ چلے گا اگر میری بات میں نہ بولو تو؟ جی ہن بولو جی تسی ماشاءاللہ اخلاق والے بھائی۔ اچھا جی وقاص صاحب، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو پابند کیا تھا کہ میں پیچھے پہلے جو کتاب کوئی بھی نازل ہوئی ہے میں اس کا پابند ہوں، میرا دعویٰ اس کے باہر نہیں ہے، کیا تھا کلیم؟ دیکھیں ضیاء بھائی، اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دعویٰ تھا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور ورقہ بن نوفل جو ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ آپ کا معاملہ الگ ہے، مجھے بتائیں نہیں، جو نبی میرا پاک معاملہ صلی نہیں اللہ نا، علیہ یہ وسلم نے، تو ضیاء بھائی یہ تو حدیث کی بات ہے نا، میری تو بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو پابند کیا تھا کہ میرا جو کلیم، انہوں میرا نے دعویٰ دعویٰ، کیا ہی نہیں ہے۔ میرا اعلان ٹوٹل چھوڑ دینا، ہمارے نزدیک آپ نے بات کرنی ہے۔ ہاں، آپ کے نزدیک ہی بات کر رہا ہوں۔ ہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو دعویٰ اس کو کہتے نہیں، ہم تو اعلان نبوت کہتے ہیں۔ ہاں، کیا اعلان نبی نبوت ہی پاک کر صلی اللہ لیں۔ علیہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت کو پابند کیا تھا کہ میرا اعلان نبوت جو ہے فلاں کتاب کے پابند ہے؟ نہیں، وہ صرف صداقت پہ انہوں مبنی نے تھا۔ انڈیپینڈنٹلی دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرتا ہے، میں نبی ہوں، ہاں ایسا ہاں، ہی ہے؟ صرف انہوں نے صداقت پہ مبنی ایک اعلان کیا تھا بس۔ ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے کیا کہا ہے کہ میرا جو دعویٰ ہے یہ قرآن سے باہر نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ ہاں، ابھی کیونکہ جو انہوں طلعت نے ملک صاحب بیان کر رہے ہیں، بالکل، انہوں نے مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اب یہ جو مرزا صاحب قرآن کے پابند ہیں یا نبی پوری پاک بات، صلی اللہ علیہ وسلم کسی کتاب پہ پابند نہیں ہوں گے؟ نہیں، وہ پوری بات ہے ان کی یہ ہے کہ وہ فنا فی الرسول، رسول اللہ کی اطاعت میں ان کو نبوت ملی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل ان کی یہ بات ہے۔ اور ابھی یہ طلعت ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ قرآن سے جو ہے وہ ہٹ کے جو ہے اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ اب مرزا صاحب نے جب خود کو پابند کر دیا کہ میرا دعویٰ، میرا کلیم، میرا اعلان یہ قرآن سے باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ملک صاحب نے کہہ دیا جو قرآن سے ہٹ کے الگ مرزا صاحب سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، تو اب مرزا صاحب کی نبوت انہوں نے کہاں سے ثابت کرنی ہے بتائیں مجھے؟ قرآن سے۔ قرآن سے۔ اب جب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، تو یہ وہاں سے ثابت کریں گے جو ایمان کا حصہ ہے یا وہاں سے ثابت کریں گے جو ایمان کا حصہ نہیں ہے؟ ہاں، وہی انہوں نے آپ سے اصول بھی تو پوچھا ہے نا کہ ہاں کیا تو یہ اصول مرزا صاحب پہ اس لیے لاگو ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے خود کو قرآن کا پابند کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو کسی دوسری پہلے نازل شدہ کتاب کا پابند نہیں کیا۔ نہیں، دیکھیں اس میں ضیاء بھائی جو پہچان اس کرسچن پادری نے کی تھی ورقہ بن نوفل نے، وہ اس نے بائبل سے ہی کی تھی نا۔ اس کا چھوڑ دیں، اس کا نہیں ہم پوچھ رہے، وہ بھی تو نبی پاک پابندی صلی ہی اللہ ہے علیہ نا۔ وسلم نے خود کو پابند نہیں کیا کہ میرا اعلان ہاں، نبوت، اس طرح کیٹاگوریکلی عبارت نہیں ہے، لیکن وہ جو حدیث ہے اس میں تو بظاہر طور پہ تو یہی نظر نبی آتا ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو، اپنی شریعت کو، کسی چیز کو پچھلی کسی سابقہ کتاب سے کا پابند کیا، بلکہ قرآن پاک میں تو صاف صاف، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری محرف اور مبدل ہیں کتابیں پہلے والی۔ نہیں، کیا اس کی نبی تو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو پابند کیا کہ میں پابند ہوں، میرا اعلان، میری شریعت، میرا سارا کچھ فلاں کتاب کے پابند ہے قرآن سے نہیں، پہلے؟ انہوں نے وہ تو ان کا ایک انفرادی طور پہ صداقت پہ مبنی ایک اعلان تھا بس۔ ایک اعلان تھا، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں پابند ہوں قرآن کا۔ ہاں، کیونکہ وہ جو ہیں وہ فنا فی الرسول ہے۔ تو اب یہ ملک صاحب جو ادھر آ کے بین بجا رہے تھے کہ سب نبیوں کے لیے ایک ہی اصول مانا جائے گا، اب مرزا صاحب کے اس کلیم کے بعد کہ میں قرآن پاک کا پابند ہوں، کیا یہ اصول بنتا ہے کہ سب نبیوں کے لیے ایک ہی یہ اصول لیا جائے گا؟ ہاں، کیونکہ وہ اس سے پہلے جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا بھی موجود ہے نا۔ حضرت ہارون جو ہیں وہ بھی موسوی شریعت میں آئے ہیں، تو وہ ٹھیک بھی ہے نا، وہ تو حضرت ہارون علیہ السلام ہے نا، وہ تو جنہوں نے کہا ہے جو کہے وہی پابند ہوگا نا، جس نے کیا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے، کیا اب یہ اصول دونوں طرف ایک جیسا بنے گا؟ کیا اب مرزا صاحب نے چونکہ کہا میں قرآن کا پابند ہوں تو سارے نبی پہلے والے قرآنوں کے پابند ہوں گے؟ دیکھیں، اگر صرف آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیں گے تو پھر مختلف ہے، اگر آپ پچھلے جو دیگر انبیاء گزرے ہیں ان کو بھی لیں گے تو اصول بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے والے نبیوں کے لیے اصول بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں، تو پہلے والے چلیں اگر لیں گے، حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو لیں گے ہاں تو پھر ٹھیک بنتا ہو گیا جی۔ اب میں طلعت ملک صاحب کو چیلنج کر رہا ہوں کہ پچھلے انبیاء میں سے ایک پیغمبر مجھے بتا دیں
جو قرآن سے ثابت نہیں ہے، صرف ایک پیغمبر کا نام بتانا ہے جو قرآن سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہم ثابت کریں گے کیونکہ ہمارا ایمان قرآن پاک پہ ہے، اور ملک صاحب کا بھی ایمان کہتے ہیں، دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ قرآن پاک پہ ہے. کوئی ایک پیغمبر کا نام بتا دیں کہ بھئی اس پیغمبر کو آپ قرآن سے ثابت کریں یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اس کو قرآن سے ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی یا رسول کا، ہم ثابت کریں گے. ٹھیک ہے جی. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، تو اس کے بعد طلعت ملک صاحب کی ذمہ داری ہوگی کہ مرزا صاحب کو اب یہ نہیں کہنا کہ رسول آتے رہیں گے. اب میں نے چیلنج کر دیا ہے کسی ایک نبی اللہ کے سچے پیغمبر کو جس نے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا ہو، اللہ کا سچا پیغمبر ہو، قرآن سے یا رسول ثابت کرے گا کہ وہ اللہ کا سچا نبی اور رسول ہے، نام لے کے. اسی طرح مرزا صاحب کا بھی نام لے کے انہوں نے قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر. اگر یہ کہتے ہیں ایمان بالغیب، اگر ایمان بالغیب ان پہ ہے، ان پیغمبروں پہ ہے جن کا نام کسی کو نہیں پتا، کیا مرزا صاحب کا نام نہیں پتا؟ ایمان بالغیب صرف ان پہ ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ذکر نہیں کیا. اب جس بندے نے آ کے کلیم کر دیا، جس بندے کو نومینیٹ کر دیا انہوں نے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی ہے، اور مرزا قادیانی نے بھی اعلان کر دیا کہ مجھے خدا نے نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، تو اب یہ قرآن سے ثابت کریں گے مرزا صاحب کو نام لے کے. مجھے جس نبی کا نام بتائیں گے میں اس کو قرآن سے ثابت کروں گا. آ جائے جی. بنی اسرائیل صاحب یہ تو ہو گیا پاگل، یہ دماغ خراب ہو گیا ہے، اور پٹھی باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے. لوگ فارورڈ جاتے ہیں، یہ ریورس چل رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، گزرے ہوئے نبی کو نہیں، اسلام کی ہسٹری میں آنے والے نبی کا پہلی کتاب میں نام، بایو ڈیٹا اگر آپ ثابت کر دو تو میں آپ کو مان جاؤں گا. وہ خدا کے بندے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ بخلا گیا ہے. اندھوں کے اندر بیٹھ کے تو نے سمجھا ایک آنکھ نال کام چل جانا، جیسے دو اکھاں لے لیں تینوں نے اگے نا. میں ماردہ کاٹا ہسانا زیادہ ہاں اللہ دے حکم نال خاکسار. اس کی حالت دیکھو، گزرے ہوئے نبی کا قرآن سے ثابت کر دے گا، اور مجھے کہہ رہا ہے آنے والے نبی کا نام قرآن میں دکھا دو. اگر آنے والے نبی کا نام قرآن میں دکھانا ہے، بایو ڈیٹا دکھانا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی کتاب سے بایو ڈیٹا ثابت کرو. عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہر چیز پہلی کتاب میں ثابت کرو. موسیٰ علیہ السلام کا نام اور سب کچھ پہلی کتابوں ثابت. یہ پاگل ہو گیا ہے، سٹیا گیا ہے. پہلے گزرے ہوئے نبی کا قرآن میں بتا رہا ہے، آنے والے نبی قرآن پہلے آیا ہے 1400 سال پہلے، کہتے ہیں اس میں 1400 سال بعد آنے والے نبی کا نام دکھاؤ. بنی اسرائیل صاحب، یہ قانون بنتا ہے نہیں، اگر آپ اس کو اصول بنائیں گے تو پھر وہ ہر نبی کے لیے دکھانا پڑے گا. اینو دسو نا، اے قرآن دا حافظ نے، جاہل تے میں وہاں، ایک قاری قرآن نے، اوے سچا مسلمان نے. نہیں، اصل میں آپ دونوں کے درمیان ابھی جو ہے یہ بات جو ہے وہ مشترک نہیں ہو رہی. آپ ایک اصول بتا رہے ہیں، ایک اصول وہ بتا او رہے بھائی ہیں. جان سن لیں نا بات، سن لیں یار بات تو سنیں، سن لیں. نہیں دونوں آپ کا اصول دیکھیں، آپ اپنی جگہ پہ اپنا اصول بیان کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ایک اپنا منٹ اصول بنی بیان کر اسرائیل رہے ہیں. صاحب، بات وہ کی جاتی ہے جس کا ریزلٹ نکلے. میرا کیا بتا رہا ہوں، وہ کیا، وہ آپ نے بھی سنا، سب نے، اس کو چھوڑ دے. اصول کیا ہے؟ یہ جو اصول یہ بیان کر رہے ہیں، میرے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے قرآن مجید ان کے عقیدے کے مطابق، ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق مکمل ہوا، تو اس کے اندر 1400 سال بعد آنے والے نبی کا نام دکھاؤ. تو پھر یہ سارے نبیوں کی حجت بنے گی نا، پہلی کتابوں میں ان نبیوں کا نام دکھانا چاہیے. ایسا ہے؟ جی ہولی جی کی تھی، اچھی جی کر وہ جی 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 ہاں. اے ہونے نو دسو، اچھی جی کرنی. حافظ قرآن نو دسو، جج پر پریشر ہے، حافظ جج پر قرآن نو جج پر دسو، پریشر ہے. جڑے گزرے ہوئے نبی ہیں، جڑے گزرے ہوئے نبی ہیں، انہاں دا قرآن جو نہیں دکھانا. قرآن تو پہلے کتاباں، جڑے ان کتاباں تو بعد نبی آئے انہاں دا نام دکھانا ہے. تو انہیں نال نہیں بیٹھا دا، نہیں، دو یہ پوچھ اکھاں لیتے ہیں نال نا. والے دیکھیں نال واہ، بیٹھا دے ملک صاحب،
बात कंक्लूजन की तरफ फहम लेके चलते खाकसार हैं। साहब, वाह, जिया वाह, साहब, क्या वाह। आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोई है वो पिछली किताबों में मौजूद थी? मैं असूल जो है ना वकास साहब वो समझे, बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहले वाली किताब में नाम लेके मौजूद है, बेशक मौजूद है, लेकिन असूल क्या है? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्लेम किया, ये ऐलान किया हाँ, बस ये पेश कि कर मैं दें, उस मलिक पेश साहब गोई का असूल पाबंद टूट हूँ? गया। मैं उस देखें, क्या उन्होंने ये ऐलान जो अभी किया? आपने बात की है ना, बहुत अच्छी बात की है हाँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पिछली किताबों में मौजूद है, बस वो पेश कर दें, मलिक साहब का असूल टूट गया, खत्म। चलें जी मलिक साहब, ठीक है जी। और तू पैरों दे पहाड़ ते पा हुण वेखी करदा तवील है, ये लफ्ज है, नहीं इसका मैंने मतलब तवील नहीं ये है। करनी, मैंने तवील नहीं करनी, मैंने तवील मोहम्मद नहीं नाम करनी, दिखाना है आपने, मोहम्मद। मैंने तवील नहीं करनी। हाँ हाँ, दिखाओ। बस ये आप जो तलत भाई ने भी बात की है, बस ये दिखा दें कि पिछली कुतुब में जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है, तो फिर ये असूल जो है वो आपका मतलब अच्छा, कि जब नुमायां इन्होंने हो जाएगा। नाम अपनी बारी में मकाओ कह जरा, दिया, मैं थकी फिर गया दो मेरा पार्टियां। जवाब सुनना है आपने। दिखाओ जी। गल मुक गई जी। पहले मलिक साहब आप कर दें, अगर मैंने दिखा दो दिया पार्टियां होने में आखिरी नहीं तो तलत भाई, ये आप तो अभी बात नहीं है ना ऐलान करें, वो। आप दिखाएंगे फिर मिर्जा साहब का नाम? हाँ, फिर तो लाजिम हो जाएगा भाई। देखे अगर आप दिखाएंगे पिछली कुतुब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद दिखाएंगे, तो तला साहब पे लाजिम है नाम अहमद, गुलाम अहमद भी दिखाना। दिखाओ हाँ जी मलिक साहब। दिखाओ जी। कोई करसो एरा। हाँ, बस यही है अभी तो आसिफ भाई, ये बहुत लंबी बात चल गई है। पहली नहीं, बात ठीक है है, जी, डन हो गया जी। पहली बात है इस्राइल भाई। हुण चुंडा भराई गए, हुण गेम खराब है। एक मिनट छोटी सी बात सुन ले हाँ जी। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बात है नाम नहीं दिखा पाएंगे, मुझे पता है। इन्होंने ये करना, ये इसका मतलब ये है, उसका मतलब नहीं, मतलब ये ये मैं है। दिखाऊंगा, और कोई सुन मतलब ले, शक्ल गाल सुन नहीं। ले, तू नवा मुसलमान जम पे है, तू तकाएगा। बात ये है कि ये नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अगर इन्होंने कोई तावील करके कुछ की भी, तो क्या मिर्जा साहब से पहले एक ही नबी आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे पहले और नबी नहीं आए? आ गया जी। नहीं, ओ लेकिन पैजे मलिक साहब, मुझे पता है आपने यही तलत बात भाई कही दिखाने है, देना उनको, लेकिन अगर उनको दिखाने असूल दें। देखेंगे तो सिर्फ एक नबी को देखेंगे, मुझे ये बताया। आ पैजे नहीं, मलिक देखें, साहब। अगर आपने खुद तलत भाई अभी ये असूल पेश किया है, वो एक भी नबी का अगर दिखाते हैं तो उनकी बात सच्ची होती है। हाँ जी, अभी दिखाओ यार, दिखाओ। आ लो जी। तुम सुन चुके हो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम हैं, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये नाम स्क्रीन पे लगा दी। तुरैत में लिखा गया है, और तो ये रात से नाम दिखाएं। तुरैत में लिखा गया है। जी जी, वो दिखाएं। दिखाओ। है जी। तो रात का हवाला भी दे दें और स्क्रीन पे भी लगा दें। हवाला भी उन्हें लाभ दें जी मलिक साहब। जी जी। मुनसब साहब, मिर्जा साहब की किताब का हवाला नहीं देना, किताब एक मिनट तलत भाई, एक रुक जाए आप, और मोहम्मद नाम लिखाना है, अहमद नहीं तलत लिखाना। साहब रुक जाए ना, रुक जाए। ये झूठ बोला है मिर्जा साहब ने। ये कहाँ से आप पेश कर रहे हैं? ये यहाँ से। नहीं, रूहानी खजाइन से थोड़ी आपने दिखाना है यार, आपने बाइबल से दिखाना ठीक है है। मिर्जा साहब, ये कह दें तलत मलिक साहब ये झूठ है। हाँ हाँ, देखो देख लेने में तनकीद है सी। मलिक साहब कह दिया झूठ है। बफिल फर्ज महाल, ये बिल्कुल मिर्जा साहब ने झूठ लिखा है, आप दिखाएं। हाँ जी मलिक साहब। नहीं इस तरह नहीं है। मिर्जा साहब ने जो सुन ले सामने जी। और सुन ले, अभी इन्होंने नहीं, तुसी आना बनी निकाल के साहब- खिलाओ यार, ना, इनको जो चुप कराना है, वकास बनी साहब साहब बनी साहब इनको खामोश कराएंगे। नहीं अच्छा, वकास रुक साहब ने जाइए। जो अभी वकास साहब ने साहब जो बात को की है ना, खामोश वो कराएंगे। खामोश नवाज कराएंगे। वकास साहब की बात को ऑन करें। और मेरी बारी हो, इखलाक ते सिख ले यार सीखने अखलाक का ही गल कर रहे हैं। मैं मिर्जा साहब कह के गल कर और रहे हैं सरकारिया इखलाक ते सिख ले यार। यार। मेरी मैं क्या बारी मिर्जा है, साहब बात का कर गल लो। कर और की कहूं। बनी साहिल साहब, जी जी, तरह मेरी बारी है, हर बार इन्हें समझाना पड़ता है यार, मेरी बारी है। अर्ज कर। मुझे बताएं बनी साहिल साहब, माइक ओपन करके, हाँ जी, इन्होंने ओपन। मिर्जा साहब की किताब का हवाला देना था या आसमानी किताब पहली उसमें नाम दिखाना था? आसमानी किताब। शर्म कर, छुनी पानी पाके डुब के मारो। ए कह दो मिर्जा साहब ने झूठ बोले के मार काड़िया, ओए काड़िया मलिक डुब साहब के कह मारो। दो झूठ है। नहीं शर्मा, कह दो झूठ है।
قرآن نہیں پڑھنا آنا میں اپنے قرآن ہے میں کالی ہوں ملک صاحب کہہ دیو واہ جھوٹ واہ ہے واہ طلعت صاحب واہ واہ کمن چکو میں آسمانی ملک صاحب کہہ دیو جھوٹ ہے یار کہہ دیو جھوٹ ہے یار ایک طلعت صاحب رک جائے نا یار واہ واہ ملک صاحب کہہ دیو جھوٹ ہے بات کنکلوڈ ایک آصف بھائی سوال رک ایک سوال جائیں میں تھوڑا کروں جا ایک سوال آصف بھائی رک ایک جائیں مختصر سوال یوسفی کروں کہہ بھائی دے یہ جھوٹ ہے یوسفی چکر یہ اگے کم تھکے آتے یار دیکھیں ضیاء بھائی آپ کے نزدیک یہ جو مرزا صاحب کی جتنی بھی کتب ہے جتنے بھی دعویٰ جات ہیں وہ تو ہیں غلط لیکن جو اصول پہ بات ہو رہی ہے آپ بائبل سے آپ مرزا بائبل سے یہ جو ہے کہہ دے طلعت ملک صاحب کہ یہ میرے لیے بھی جھوٹ ہے اچھا اگر یہ طلعت بھائی کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے اور آپ پھر بائبل سے اگر نام نہ دکھا سکے پھر تو پھر وہ بھی جھوٹے ہو یہ جائیں تو گے ہمارا اصول ہی نہیں ہے میں نے تو بتا دیا آپ کو یہ تو اس نے اصول بنایا نہیں پھر اصول دیکھیں نا پھر پورا اصول لیں طلعت بے صاحب صرف اتنا بتا دے کہ مرزا صاحب کی چلے کہہ کتابیں دیں یہ آسمانی جھوٹ ہے۔ کلام تو نہیں ہے نا نہیں نہیں بات تو سن لیں پہلے یہ نہیں کہہ دیں یہ نا جھوٹ ہے بات مکمل یہ ہوگی کہ طلعت صاحب کہیں گے یہ جھوٹ ہے اگر آپ بائبل سے نام محمد نہ دکھا سکے تو پھر نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں میں بائبل سے بھی محمد دکھا دوں گا ملک صاحب کہہ دیں یہ جھوٹ ہے آپ دکھائیں جو بات ملک صاحب ہے کہہ یہ دو بات جھوٹ کی ہے کتاب مرزا صاحب کی کہہ کتاب دو جھوٹ ہے دکھا دیں گے دیکھیں اے آپ ملک دکھا صاحب کہہ دیں جھوٹ ہے آپ اور اگر یہ دکھا پاگل ہو گیا اس ہسپتال لے جاؤ یہ یار فارغ ہو پاگل گیا میں نہیں ہویا مرزا صاحب کو پوچھو نا قبر کھٹ کے اسے علم دی قبر کھٹ کے دفنا دو اسے علم نو ملک صاحب ہے صاحب مرزا اگر صاحب تکو ذرا میری تکو بات سنیں نا طلعت بھائی رک مرزا جائیں صاحب یار ہے تکو بات ملک صاحب کنکلوژن کی ہے طرف لے تکو کے کہہ دو جھوٹ ہے اچھا یہ دیکھیں نا ضیاء بھائی اگر طلعت بھائی اس کو کہتے ہیں جھوٹ اور آپ جا کے تورات سے نام محمد میں دکھاتے ہیں تو دکھاؤں یہ گا عبارت میں سچی ہو دکھاؤں جاتی گا ہے میرا وعدہ رہا تو عبارت سچی ہو جاتی ہے نہیں عبارت سچی ہو جائے گی ٹھیک ہے سچی ہونے دے مجھے کون سا مسئلہ ہاں ہے ٹھیک ہے طلعت بھائی آپ کہہ دیں آپ کہہ دیں ہم تو اس کو پہلے بھی غلط نہیں سمجھتے اے ملک یہ تو صاحب دسو صداقت ہو جائے گی مرزا صاحب کی بات کی اگر یہ دسو جی ملک صاحب دکھا دیں ایک اے بات سچ ہے سنیں یہ جھوٹ یہ ہے اعلان کریں یہ اعلان کریں اگر میں بائبل میں نہیں دکھا سکا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں توبہ نعوذ باللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی رسول نہیں مانوں گا اعلان نہیں کریں میرا تو یہ اصول ہی نہیں ہے نا میں تیرا ایک اصول تو پروڈکٹ آپ کا کھولاں گا ہاں کھول یہ لینا دیکھیں یہ بنی آپ اسرائیل کہتے ہیں ہے یہ اس کو جھوٹ دیکھ لکھا لو ہوا یہ ہے اس کا ایمان ہے وہ یہ سرکاری ہے یار سرکاری ایک کسی جگہ ملک کھڑا صاحب نہیں آپ ہوگا کہتے ہیں یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں کہہ تو رہا ہوں میں دکھا دیتا ہوں ملک صاحب میں نے یہ کہا ہے کہ بنی میرا اسرائیل اصول کا نہیں ہے میں نے یہ تو نہیں کہا میں دکھاؤں گا نہیں میں دکھاؤں گا آپ کو بنی اسرائیل صاحب لیکن جو ہمارا اصول یہ نہیں ہے میں اعلان کیسے مان کریں لوں یہ میں اصول مجھے مرزا کوئی گل صاحب نہیں کا ہے ایمان ہمارا غرق ہوئے گا نہیں تو ہے مت ہوئے گا میں یہ کہہ یہ دوں گا اصول مرزا صاحب لیکن کا شرط ہے یہ کہ میں رکھے قرآن گا کا کہ اگر پابند بائبل ہوں میں قرآن نام کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھا شوشے بھی پایا بڑھانے گھٹانے تو نہیں یہ آیا محمد یہ صلی اللہ مرزا علیہ وسلم صاحب کا پر اصول ایمان ہے چھوڑ دے گا اے دس دیو یار بنی ملک صاحب اسرائیل جھوٹ کسی ہے یہ جگہ تو سچ ہے ٹھہراؤ گل مکی وہ سابڑ دی چاکی کہانی چاکی نو کسی میں جگہ کہتا تے ہوں کھڑا ملک کرو صاحب میں یہ تب بات کہوں جب یہ میرا اصول ہو یہ تو اصول مرزا صاحب کا ہن پیڑ ہوتی ہے میرا نہیں اصول پیر ہے نہیں ہوندی میں نے چیکاں آپ کو چیکاں کہا کہ چیکاں آپ نے بائبل سے دکھانا ہے اور بائبل سے تکاک کاڑے میں نے کہا کہ میں بائبل سے دکھاؤں گا ملک صاحب میں بائبل سے دکھاؤں گا یہ کہہ دے جھوٹ ہے تمہارا دعوی ہی ہے کہ میں بائبل سے دکھاؤں گا اور اچھا ہے تو دس دیو سچ ہے جھوٹ ہے کہہ دیو جھوٹ ہے میں کہتا ہوں اس کو چھوڑ دو بائبل سے دکھاؤ یار کیوں چھٹ دی کہہ دیو جھوٹ ہے ہاں بنی اسرائیل صاحب بولو نہیں بنی اسرائیل صاحب نہیں ادھر زیاد سول وال تکو پٹنیاں پیٹائے ماری گئی میں نہیں میرے حال تکو نا ہے مرزا صاحب اے بائبل ہے اے تیری چاچی بائبل ہے یہ بائبل نڑوں بھی گئی گزری ہے بائبل ہے یہ بائبل نڑوں بھی گئی گزری ہے طلعت صاحب آواز آ رہی ہے میری بائبل تو دیکھیں بائبل رکے تو نا مرزا طلعت صاحب بھائی کی یار جڑی آپ ایک کتاباں منٹ نے رک جائے نا بات کنکلوڈ کرتے ہیں دیکھیں ہاں جی آپ کو ابھی ضیاء صاحب طلعت بھائی بولیں گے یہ جھوٹ ہے لیکن آپ حلفاً کہیں گے کہ اگر آپ بائبل سے نام محمد نہ دکھا سکے تو نعوذ باللہ ان کی نبوت جھوٹی ہے نہیں بالکل نہیں کیونکہ یہ اصول مرزا صاحب کا ہے مرزا صاحب کی نے تو بات جھوٹی قرآن ہو کا گئی نا پابند کیا ہے نبی پاک صلی دیکھیں اللہ علیہ وسلم نے مرزا تو کیا ہی صاحب نہیں ہے کی عبارت کو جب طلعت یہ صاحب نے اصول کہنا مرزا ہے صاحب کا ہے میں بات تو اصول سنیں کے بغیر دکھاؤں گا آپ کو میں یہ کہہ رہا کہتے ہوں ہیں کہ ضیاء صاحب اور جب طلعت صاحب علم نے کہہ دفنا دیا دیو غسل دے کے دیکھیں خبر بنی پا اسرائیل کے صاحب کڑیاں بند طلعت دیتیاں ملک جنازہ صاحب کے تیار نے پیغمبر جو ہے میں نا انہوں نے جنازہ خود بھی کو پڑھ قرآن چھوڑے کا نے پابند کیا جماعت ہے دیکھیں وہ بھی جھوٹا کہہ دیں گے نا دیکھیں جب وہ جھوٹا جھوٹا ہی کہہ دیں چلو کوئی گل نہیں بھائی آپ جھوٹا ہی تو کہہ دیں کلمہ شہادت طلعت صاحب
एक मिनट रुक जाए। हाय देखिए हाय। तलत साहब ने जब झूठा कह देना है इबारत को, लिहाजा उन्होंने मिर्जा साहब की हुज्जत को रद्द कर दिया, तो मिर्जा साहब की कोई बात दरमियान में नहीं आएगी, कोई असूल नहीं आएगा। फिर हाँ, असूल करो जी, ये बिल्कुल होगा, ठीक है। फिर मैं मिर्जा साहब की जो कोई गल नहीं है, मैं इन्होंने तौरात च विखावांगा, अंजील च विखावांगा। अगर आप ना दिखा सके तो आप कह दें कि हल्फन, कि अगर ये बात आप ना दिखा सके तो नाउज़ुबिल्लाह उनकी नबूवत झूठी है। नहीं, नबूवत की असूल झूठा होगा ना। अरे तू नबूवत नहीं, राय तेरे असूल गलत होगा। अच्छा चले असूल ले लेते हैं। हाँ। असूल अगर झूठा होगा तो फिर मिर्जा साहब भी सच्चे नबी हैं। क्योंकि असूल ही मिर्जा साहब का है, वही ना, फिर वो सच्चे हो जाएंगे ना, क्योंकि उनकी ये उनका इबारत असूल बिल्कुल, झूठा हो जाएगा। उनकी इबारत दुरुस्त हो जाएगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका ये नाम। असूल, मिर्जा साहब का असूल जो है वो झूठा होगा कि नहीं होगा? और इन्हों चुक देखिए के ले जाओ, हुण बेचारा शर्मिंदा होया दा जवाब सवाल इस कोल है। शर्मिंदा मैं हो रहा मलक साहब, पैरों ते पहाड़ पाड़। बैसियां यार किसी तो कंक्लूजन पे हैं। काज बैसी हो गई। बाइबल जो दिखा रहे हैं देखें, लोगों, सुनो बड़ा करके दिखा आपके दे। पास बाइबल बड़ा- काज बैसी है, बड़ा करके। या साहब, कर कोई या शर्म साहब, कर। या साहब आपके शर्म पास बड़ा कर, सुनहरी मौका है। बाइबल जो मैं काज दिखा बैसी है। रहे ए बाइबल जो किदी हाथ विच ए बाइबल है। या साहब आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है। मलक साहब नबूवत को या झूठा ये साबित- इलाज मिर्जा कराओ। साहब कहते ने, इसका काम हो गया ने। मिर्जा साहब कहते ने, इसका काम हो गया ने, नु चुक के ले बाइबल जाओ। ते जेड़ी ओ है उते तहरीफ शुदा है, मेरी किताबां ते कुरान दी तफसीर ने। ए कारी ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। मेरा ख्याल है फैसला तो हो गया मलक साहब तुसा ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ मलक ਕਲਾम साहब ਜਿਹੜਾ आसमानी ने कलाम है देखो, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ एक मुकर गए मोहम्मद कि मिर्जा साहब की सल्लल्लाहु अलैहि किताब वसल्लम आसमानी नाम कलाम है, कुरान में फैसला तो लिखा हो है। गया। कबो ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੀ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ ਜੇ ਝੂਠ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਏ ਇਹਦੀ ਚਾਚੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। नहीं ਇਹ ਝੂਠ है। रखे ने बाइबल। अच्छा ये झूठ है। नहीं आप, अच्छा चले ज़िया भाई, आप मानते हैं कि तौरात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है? मैं बिल्कुल मानता हूँ, मुझे ये असल इबारत कुरान ठीक है और ना? इंजील जो उन पे फिर ये नाज़िल हुई थी, मैं इबारत- नाम मोहम्मद दिखाऊंगा, ला के दे दे। फिर इस इबारत पे एतराज क्या है? फिर ठीक है ये इबारत। बनी इसराइल साहब, मुझे तुरात और अंजील असल ला के दे दें, मैं नाम दिखाऊंगा। अच्छा, इस असल बारे भी में मैं- मुझे तो कोई मैं इतराज ला नहीं है, के मुझे दूँ कोई भी वकास साहब, मैंने कब इतराज किया? कि मैंने कभी मैं, हम तो कहते हैं ये सही बात लिखी है मिर्जा साहब ने, बस ठीक है, फिर एतराज क्यों उठा रहे ये हैं? भी मान लें कि ये सही है, मलक साहब भी मान लें सही है। मनो जी, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਗਈ ਏ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਅਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਝੂਠ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ है ਕਰਾਂਗੇ। झूठ है, मैं कह रहा मिर्जा साहब ने सही गल ਤੁਹਾਡੇ लिखी है, ਸਾਹਮਣੇ तो मैं झूठ बोल रहा हूं। ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਜ਼ ਔਰ ਕਾਰੀ मैं ਪਿਆਦੇ कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब ने ये बात ठीक लिखी है। कुरान ते कारी पियादे ने बाइबल के ने हाथ में मैं कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब ने ये बात ठीक लिखी है, मरज़ई नहीं मान रहा। गैरत कर कोई थोड़ी मरज़ई आप नहीं मान रहे, कह नहीं रहा कि सही है। ये तेरी चाची बाइबल है। नहीं नहीं, ए रूहानी खजाइन नहीं है। साहिल साहब इनका क्या दावा था? कौन सी किताब से दिखाऊंगा? मैं तो कह रहा हूँ कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ देखा हुआ इसका असल बाइबल, असल बाइबल मैं अभी दिखाता हूँ। मलक साहब असल बाइबल ले आओ, उन्हें दिखाना। के ले जाओ आपसे मलक साहब मैं ऐसा तो कुछ कर लो, ऐसा तो कर वाह लो। वाह तलत साहब, यार दोनों एक मिनट म्यूट करें यार दोनों। मलक साहब ऐसा तो कर लो, ऐसा करना जी, ऐसा चेक करो। दो ऐ चेक करो। अखियां जो कहे नहीं रहा यार तलत साहब मलक साहब की हो गया रे? ए बाइबल पढ़ी थी हाथ में क्या है बाइबल है। यार यार, ऐसा कुछ तलत कर लो, साहब, कह दे झूठ बोल रहा है, मैं बाइबल साहब, ऐसा पढ़ लो। मोहतरम 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 दोनों यार, भाइयों की से हो गया रिक्वेस्ट है, बात कोई कंक्लूजन की तरफ यार लेके जाइए, कोई कंक्लूजन की तरफ लेके जाए। ना कंक्लूजिंग कर दें तो ना शोला बयानी कर रहे हैं, असि तो बोर हो रहे हैं। यहाँ तो शोला बयानी से जो चल रहा था उसको चलाएं, अगर नहीं चलाना नहीं बस शोला बयानी खत्म हो गई जी वकास साहब, डॉक्टर- दस दिन क्या झूठ है, बस गल मुक्की। और डॉक्टर भी थक गया था, पता नहीं अच्छा क्या हो गया। चेक करो वकास साहब, अंदाजा करो कि जो मिर्जा साहब के मुनकर मुखालफ है, मैं कह रहा हूं कि ये भारत सही है, ये मानने वाला नहीं कह रहा कि ये सही है, अंदाजा करो। नहीं देखें, तलत भाई ने बोला है कि इन्हें का ईमानी हाल चेक करो। नहीं, तलत भाई ने असूल पेश किया है ना कि जो ईमानी हाँ, बात- ठीक है ढेर जी, कह मसाला दें कि ये पा रहे गलत हैं लिखा दोनों, हुआ है। थक गए नहीं यार, 2 हाँ, ये- घंटे हो गए ना, नहीं थक असि नहीं थक दे, टेंशन न लाओ। देखें हाँ जी मलक थोड़ा साहब, कमें चुक डॉक्टर कमें चुको नहीं यार। मलक साहब दी ले ग्रेट जाओ ए मारे गया ने ए सरकारी चुक के ले- भाई, वाह। मिर्जा साहब ने चुक के ले जाइए। क्या आ गया
मिर्जा साहब ने चुक के ला रही है। ओ शुरू हो गए ने मलक साहब, वो बेशर्मा मारी गई पिटी, हो गया काम शुरू। दावा की थी ऐसे कि मैं बाइबल जो दिखे वाह तलत साहब, ए झूठा, ए झूठ लिखा मिर्जा साहब ने, ए तुराया च लिखा होया नाम बाइबल मोहम्मद। पढ़ी दी क्या बात, ए झूठ लिखा वेल होया, डन, वेल डन बाइबल तलत पढ़ी मलक साहब। साहब झूठ लिखा होया। बाइबल ने बाइबल अच्छा चलो दसो मलक साहब, चलो जी पा लेने आ। ए तुरात दे विच बाइबल कह रहे ने अच्छा मारे गया ने सरकारी आई तलत साहब सरकारी आई मारे तलत साहब अच्छा मलक साहब एक गल दसो, आई मलक साहब मलक साहब चलो दूजे तरीके फैसला कर लेने आ। अच्छा दूजे तरीके कर लेने फैसला मलक साहब। मैं आपदे तुलान ए आपदे ओए, कुरान पे देने चुक के ले वाह जाओ वाह वाह। ये है मिर्जा साहब। बाइबल आ गई नहीं है